بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح وقود رسم المفتی کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک کم و بیش شاید 41 ہمارے اسباق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ جو ہمارا موضوع گزرا ہے وہ تصحیح اور مفتہ بھی قول کے بارے میں جو الفاظ بیان کیے تھے علامہ شامی نے وہ، اور پھر اس میں آخری جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ صحیح لفظ جو ہے یہ اصح سے زیادہ مؤکد ہے یا اصح جو ہے وہ صحیح سے زیادہ مؤکد ہے۔ تو اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کئی عبارتیں بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے ایک اور موضوع اسی کے متعلق بیان فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تحریر ضابطۃ التصحیح بامور، کہ جو تصحیح کا ضابطہ ہے اس کے متعلق مزید کچھ گفتگو آپ نے بیان فرمائی ہے، اور چونکہ پیچھے کچھ عبارتیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے تھے، تو یہاں پر علامہ شامی اپنے موقف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور ارشاد فرمائے کہ قلت وحاصل هذا كله، غالباً یہیں سے ہمارا سبق تھا۔ تو آپ نے فرمایا وحاصل هذا كله انه اذا صح كل من الروایتین بلفظ واحد۔ اچھا، اس سے اوپر جو بحث تھی وہ کون سی بحث تھی؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آئے گی، جو آخر میں در مختار کی عبارت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت لے کر آئے تھے، اور فرمایا تھا کہ ثم رأیت فی رسالۃ آداب المفتیین اذا زیلت روایت فی کتاب معتمد بالاصح او الاولی او الارفق او نحوها فله ان یفتی بها وبمخالفها ایضا ان شاء، کہ آداب المفتین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی معتمد کتاب کے اندر کوئی روایت اصح، اولا، ارفق وغیرہ کے ساتھ یعنی اس میں تفضیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو مفتی کو اختیار ہوتا ہے کہ اس قول پر، اس روایت پر فتویٰ دے یا اس کے مخالف پر فتویٰ دے جس پر چاہے۔ لیکن وَإِذَا زُيِّلَتْ بِالصَّحِيحِ أَوِ الْمَأْخُوذِ بِهِ أَوْ بِهِ يُفْتَىٰ أَوْ عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ، لیکن اگر صحیح ماخوذ بھی یفتہ اور علیہ الفتویٰ کے الفاظ کے ساتھ روایت لائی جائے تو لم یفتی بھی مخالف، ہاں تو مفتی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے مخالف قول پر فتویٰ دے، الا اذا کان فی الہدایت مثلا هو الصحیح وفی الکافی بمخالفہ هو الصحیح فیخیر فیختار الاقوى عنده فیختار الاقوى عنده والالیق والاصلح انتہا فلیحفظ۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر ایک کتاب میں اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا اور دوسری کتاب میں اس کے برخلاف کو صحیح قرار دیا گیا، تو پھر ایسی صورت میں مفتی کو اختیار حاصل ہوگا، وہ چاہے جس قول کو بھی اختیار کرے جو اس کے نزدیک جو ہے زیادہ قوی، زیادہ بہتر ہو۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ تصحیح کے متعلق علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضابطہ لے کر آتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ حاصل حاضہ کلہ، کہ اس پوری بحث کا جو حاصل بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ انہو اذا صححا کل من الروایتین بلفظ واحد، کہ اچھا اذا صححا کل من الروایتین بلفظ واحد، فرماتے ہیں حاصل بحث یہ ہے کہ جب دو روایتوں میں سے ہر ایک کی تصحیح بیان کی جائے ایک ہی طرح کے لفظ کے ساتھ، یہ جو اوپر بحث کی ہے آداب المفتین کی عبارت میں، تو وہ یہ ہے کہ جب دو روایتیں ہوں، دونوں مخالف ہوں ایک دوسرے کی، ایک کتاب میں ایک کی تصحیح بیان کی جائے، دوسری کتاب میں اس کے برخلاف کی تصحیح بیان کی جائے،
تو فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب کہ تصحیح ایک ہی لفظ سے ذکر کی گئی ہو، کأن ذکر فی کل واحدۃ منہما هو الصحیح او الاصح او به یفتى، فرماتے ہیں جیسے کہ دونوں مخالف روایتوں کے بارے میں دو الگ الگ کتابوں میں یا تو یہ لفظ ہو کہ هو صحیح، یعنی روایت اول کے بارے میں بھی ہو هو صحیح، اور اس کے برخلاف کے لیے بھی ہو هو صحیح، یا ایک کے لیے اصح ہو تو دوسرے کے لیے بھی اصح، ایک کے لیے بھی یفتا تو دوسرے کے لیے بھی یفتا، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ تخیر المفتی، تو پھر مفتی کو اختیار ہوگا۔ لیکن وہ اذا اختلف اللفظ، لیکن اگر لفظ بھی مختلف ہو جائیں، فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى، تو اب یہ دیکھا جائے گا دو مخالف اقوال کے اندر کہ اگر ایک میں فتوے کا لفظ پایا جا رہا ہے تو وہ زیادہ اولا ہے۔ جیسے یہ بات میں نے گزشتہ اس وقت میں بھی بیان کی تھی کہ جہاں پہ فتوے کا لفظ صراحتاً آئے گا تو وہ زیادہ مفتبی ہی ہوگا بمقابلہ صحت کا لفظ بیان کرنے کے۔ تو مثال کے طور پر ایک روایت کے بارے میں کہا گیا علیہ الفتویٰ، اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا کہ هو صحیح یا اصح، تو ہم جو ہے اس روایت کو لیں گے جس پر ہے علیہ الفتویٰ، جس میں فتوے کا لفظ مذکور ہے، نہ کہ صحت والا۔ تو اب یہاں پر مفتی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو آداب المفتین کی عبارت میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مفتی کو اختیار حاصل ہوگا، وہ اس وقت اختیار حاصل ہوگا جبکہ دونوں میں الفاظ تصحیح ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ لأنه لا يفتي لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتى به۔ بڑی خوبصورت یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ اگر ایک میں فتوے کا لفظ ہے اور دوسرے میں نہیں ہے تو اس قول کو لیا جائے گا جس میں فتوے کا لفظ ہے۔ وجہ یہ فرماتے ہیں کیونکہ فتویٰ نہیں دیا جاتا مگر اس قول پر جو صحیح ہے، یا دوسرے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں کہ فتویٰ صرف اسی قول پر دیا جاتا ہے جو پہلے سے صحیح شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ صَحِيحٍ يُفْتَىٰ بِهِ، لیکن ہر صحیح پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ گویا کہ اگر آپ نے منطق پڑھی ہو تو فتویٰ اور صحیح ان دونوں کے درمیان علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسبت عموم خصوص مطلق بیان کر رہے ہیں کہ جو لفظ فتویٰ ہے یہ ہے خاص، اور جو لفظ صحیح ہے یہ ہے عام، ٹھیک ہے۔ تو ہر فتویٰ صحیح تو ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح قول پر فتویٰ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان ہے نسبت عموم خصوص مطلق۔ تو لفظ فتویٰ جو ہے یہ ہے خاص اور لفظ صحیح یہ ہے عام۔ تو خاص عام کے تحت تو آتا ہے لیکن عام خاص کے تحت نہیں آتا۔ تو جو فتویٰ ہوتا ہے مفتیٰ بھی قول ہوتا ہے وہ پہلے سے صحیح ہوتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صحیح قول مفتیٰ بھی ہو۔ تو مفتیٰ بھی میں دو چیزیں، جب فتویٰ کسی قول کے بارے میں کہا جائے گا کہ علیہ الفتویٰ یا بھی یفتیٰ، ٹھیک ہے، یا الفتویٰ علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں پائی جا رہی ہے، ایک تو فتویٰ، دوسرا اس کی تصحیح۔ تو یہ دو چیزیں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، لیکن جب صحیح کہا جائے گا تو اس سے یہ تو لازم نہیں آ رہا کہ وہ مفتیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ لَا يُفْتَىٰ إِلَّا بِمَا هُوَ صحیح، کیونکہ فتویٰ صرف اسی قول پر دیا جاتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، وَلَيْسَ كُلُّ صَحِيحٍ يُفْتَىٰ بِهِ، اور ہر صحیح قول مفتیٰ بھی نہیں ہوتا۔ لِأَنَّ الصَّحِيحَ فِي نَفْسِهِ قَدْ لَا يُفْتَىٰ بِهِ لِكَوْنِ غَيْرِهِ أَوْفَقَ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَلِلضَّرُورَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، کیونکہ صحیح قول جو ہوتا ہے فی نفسی وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ لکونی غیری ہی اوفقہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ صحیح کے مقابلے میں کوئی اور زیادہ موافق آ جائے۔ کس وجہ سے موافق آ جائے؟ لتغیر الزمان وللضرورت ونحو ذلک، تغیر زمان یا جو ہے ضرورت کی وجہ سے، یا اس طرح کی کسی عارض کی وجہ سے جو ہے وہ
جو صحیح ہے اس کا برخلاف جو ہے زیادہ موافق آ جائے. تو اس لیے کیونکہ صحیح کے اندر یہ صراحت تو نہیں ہے کہ یہ محتوی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر دو قولوں کی تصحیح بیان کی جائے، ایک کو فتوے کے لفظ سے تعبیر کیا جائے، دوسرے کو تصحیح کے لفظ سے تعبیر کیا جائے، تو اس وقت مفتی کو اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں جو ہے وہ مفتبی ہی قول، یعنی جس کے اندر فتوے کا ذکر ہوگا اس کو لیا جائے گا. فما فیہ لفظ الفتویٰ یتضمن شیئین، لہذا فرماتے ہیں کہ وہ قول جس کے بارے میں فتوے کا لفظ مذکور ہو تو وہ دو چیزوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے. جب وہ قول جس میں فتوے کا ذکر مذکور ہو، فتوے کا لفظ مذکور ہو، تو وہ اپنے ضمن میں دو چیزوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے. الاذن بالفتوی بھی، پہلا تو یہ ہے کہ اس پر فتویٰ دینے کی اجازت ہوتی ہے، والآخر صحتہ، اور دوسری کیا چیز ہے، اس کی صحت. تو لہٰذا جب ایک قول کے اندر جو ہے وہ فتوی کا بھی ذکر ہے اور اسی کے ضمن میں جو ہے وہ صحت بھی ہے، لہٰذا وہ زیادہ مناسب ہوگا. لأن الافتاء به تصحیح لہو، کیونکہ کسی قول پر فتویٰ دینا یا افتاء کا حکم لگا دینا یہ اس کی تصحیح ہی ہوتی ہے. بخلاف ما فیہ لفظ الصحیح، برخلاف اس قول کے کہ جس میں صحیح کا لفظ مذکور ہو، اول اصح مثلا، یا مثال کے طور پر اصح کا لفظ مذکور ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں فتوی کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ صرف صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلی صورت بیان کرتے ہیں. تو پہلے ایک صورت کیا بیان کی علامہ شامی نے کہ اگر دو برخلاف اقوال ہوں اور دونوں میں تصحیح کے ایک جیسے الفاظ ہو تو مفتی کو اختیار ہے، اور اگر تصحیح کے ایک جیسے الفاظ نہ ہوں بلکہ ایک میں فتوے کا لفظ ہو دوسرے میں فتوے کا نہ ہو تو اس قول کو لیا جائے گا جس میں فتوے کا لفظ ہے. تیسری صورت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْفَتْوَى فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو برخلاف اقوال دو الگ الگ کتابوں میں مذکور ہوتے ہیں اور دونوں کے بارے میں فتوے کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دونوں کی تصحیح میں فتوے کا ذکر ہو تو اب کیا کریں گے؟ اب تو تصحیح بھی ہو رہی ہے، فتویٰ بھی ہو رہا ہے. تو اب علامہ شامی اس کا حل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، تو اب یہ دیکھیں گے کہ فتوے کا لفظ تو ہے مذکور، لیکن کیا حصر کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. حصر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بلاغت کے اندر جو ہے ایک صنعت ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے. حصر بیان کیا جاتا ہے، اس کی اصطلاح ہے حصر کی. حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بند کر دینا. ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے وہ فتوی کا لفظ اس انداز میں ذکر ہے کہ جس میں حصر پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دخول غیر سے مانی ہیں، اپنے افراد کو جامع ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ فتویٰ صرف ہے ہی اسی قول پر، تو پھر فرماتے ہیں اسی کو لیں گے. اور اگر جو ہے اس میں حصر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو نہیں لیں گے. مثال کے طور پر فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، تو دونوں میں سے اگر ایک حصر کا فائدہ دیتا ہے، مثل بِهِ يُفْتَى أَوْ عَلَيْهِ الْفَتْوَى. اب دیکھیں بِهِ يُفْتَى میں یہ جو ظرف ہے جار مجرور اس کو مقدم کیا گیا ہے، اور علیہ الفتویٰ میں بھی جار مجرور کو مقدم کیا گیا ہے. تو نحو کا قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہو کہ جب جار مجرور یعنی ظرف اور متعلق کو مقدم کیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ حصر کا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کلام. ٹھیک ہے. تو بِهِ یفتہ کا مطلب ہوگا کہ اسی پر ہی فتویٰ ہے، او علیہ الفتویٰ اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے. تو علامہ شامی فرماتے ہیں اگر دونوں اقوال میں سے دونوں روایتوں کے بارے میں تصحیح ہو فتوے کے ساتھ لیکن ایک حصر کا فائدہ دے اور دوسرا حصر کا فائدہ نہ دے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں جو روایت اور اس کے بارے میں جو کلام حصر کا فائدہ دیتا ہے فَهُوَ الْأَوْلَى، تو وہ اولا ہے. مثال کے طور پہ بِهِ یفتہ اور علیہ الفتویٰ. وَمِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى لَفْظُ عَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ. اچھا، فرماتے ہیں کہ اسی کی مثل
یہ جو bihi یفتا اور علیہ الفتویٰ ہے، فرماتے ہیں اسی کی مثل یا اس سے بھی زیادہ بہتر جو ایک لفظ ہے وہ ہے علیہ عمل الامتی. یہ جو لفظ ہے نا، مثال کے طور پر دو روایتوں میں سے ایک روایت پر آئے بہی یفتا علیہ الفتویٰ یا الفتویٰ علیہ، اور ایک طرف آ جائے علیہ عمل الامتی، تو فرماتے ہیں یہ بھی حسر والے فتوے کے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ اولا لفظ ہے، علیہ عمل الامتی. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْإِجْمَاعَ، کیونکہ اس میں ایک اور فائدہ بھی آ گیا اور وہ ہے اجماع کا، کہ علیہ العمل الامتی آپ نے کہہ دیا. تو اگر یہ لفظ آ جاتا ہے تو یہ پھر اس سے بھی زیادہ تاکید والا ہے. اچھا، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْفَتْوَى فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، بعض اوقات کیا ہوگا کہ لفظ فتویٰ ان دونوں میں کسی روایت کے بارے میں بھی نہیں ہوگا. اچھا، ایک اسی طرح کا جملہ پیچھے بھی گزرا کہ لفظ فتویٰ تو نہیں ہے لیکن تصحیح کے الفاظ ایک جیسے ہیں، تو جو ہے مفتی کو اختیار ہے، لیکن لفظ فتویٰ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں ہے اور تصحیح کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْفَتْوَى فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں روایتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی لفظ فتویٰ جو ہے نہیں ہے، لیکن فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا بِلَفْظِ الْأَصَحِّ وَالْآخَرُ بِلَفْظِ الصَّحِيحِ. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک روایت کے بارے میں اصح کا لفظ ہے اور دوسرے کے بارے میں صحیح کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فَعَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ سابقہ جو اختلاف ہے اس کے اعتبار سے ہم جو ہے بحث کریں گے اور اس پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جائے گا. اچھا، یہ جو اختلاف سابق ہے یہ کون سا ہے؟ یہ نیچے انہوں نے لیا ہے ای ما مر الخلاف آنفا فی الاصح والصحیح عن شرح المنیہ، جیسے شرح المنیہ کے حوالے سے جو اختلاف سابق گزرا تھا کہ اس میں وہاں پر انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ بھائی جو لفظ صحیح ہے اس کے مقابلے میں فاسد آتا ہے، جو اصح ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ صحیح آتا ہے، تو لفظ صحیح کو لینا زیادہ جو ہے وہ عاقد ہے. تو ایسی صورت میں فرماتے خلاف ثابت کے مطابق ہم جو لفظ صحیح ہے اس کو لیں گے. لیکن حاذا فیما اذا کان تصحیحان فی کتابین، اب علامہ شامی فرماتے ہیں یہ تو اس صورت میں ہے جب دو تصحیح الگ الگ کتابوں میں ہوں، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا. اما لو کانا فی کتاب واحد من امام واحد، لیکن فرماتے ہیں کہ دو تصحیح، دو اقوال کے بارے میں تصحیح ایک ہی کتاب میں مذکور ہوں اور ایک ہی امام کی جو کتاب ہے اسی کی ایک ہی کتاب کے اندر مذکور ہو، یعنی مصنف بھی ایک ہو اور کتاب بھی وہی ہو، جیسے صاحب ہدایت تو انہی کی ہدایت شریف میں ہی جو ہے یہ دو روایتیں ایک ہی مسئلے میں ہوں اور دونوں کی تصحیح ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مصنف اور کتابیں دو الگ الگ ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. مصنف بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور اسی ایک کتاب کے اندر جو ہے ایک ہی قول کی ایک ہی مسئلے میں دو الگ الگ روایتوں کی تصحیح بیان کی جائے. فرماتے ہیں اما لو کانا فی کتاب واحد، پیچھے بحث گزری دو الگ الگ کتابوں کی، لیکن یہاں پر بحث ہو رہی ہے ایک ہی کتاب کی. تو فرماتے ہیں فلا يتعطل الخلاف فی تقدیم الاصح علی الصحیح، تو پھر ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ اصح کو جو ہے وہ تصحیح پر اصح کو صحیح پر مقدم کرنے میں یہ اختلاف نہیں ہوگا. فلا یتعطی الخلاف فی تقدیم الاصح علی الصحیح، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ صحیح پر اصح کو مقدم کرنے کا اختلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن اشعار الصحیح بأن مقابلہ فاسد، کیونکہ صحیح جو ہے وہ اس طرف شعور دلاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فاسد ہے. لا يتعطی فیہ بعد التصریح بأن مقابلہ اصح. اب اس عبارت پر غور کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ دوبارہ اس عبارت کو دیکھیے گا کہ لأن اشعار الصحیح بأن مقابلہ فاسد،
کہ جو صحیح شعور دلاتا ہے یا اشارہ کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فاسد ہے، تو لا یتأتی فیہ بعد التصریح، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ، جی اچھا کہاں تھے ہم؟ ہاں، اما لو کان فی کتاب واحد من امام واحد، بہرحال اگر دو تصحیحات ایک ہی امام کی ایک ہی کتاب میں ہوں، فلا یتأتی الخلاف فی تقدیم الاصح علی الصحیح، تو پھر ایسی صورت میں صحیح کو مقدم کرنا، اصح کو مقدم کرنا صحیح پر، یہ والا اختلاف وہاں پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن اشعار الصحیح بأن مقابلہ فاسد لا یتأتی فیہ، فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے جیسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ صحیح کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فاسد ہے، یہ جو ہم نے پیچھے بحث کی تھی۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو صحیح سے سمجھ میں ہمیں آتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فاسد ہے، لا یتأتی فیہ، فرماتے ہیں وہ اس مقام پر پھر نہیں آئے گا، یہ والا شعور، یہ والی سوچ اور یہ والی بات اس مقام پر نہیں کی جائے گی، جبکہ ایک ہی کتاب میں دو اقوال کی ایک جگہ پر تصحیح کی جائے۔ تو فرماتے ہیں وہاں پر جب کسی قول کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ صحیح ہے اور دوسرا اصح ہے، تو اس وقت ہم صحیح کو دیکھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ صحیح کے مقابلے میں جو ہے وہ فاسد ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لا یتعاطی فیہ بعد التصریح بِأَنَّ مُقَابِلَهُ أَصح، کیونکہ اس میں یہ تصریح ہو چکی ہوگی، اس میں یہ وضاحت ہو چکی ہوگی کہ اس صحیح کے مقابلے میں اس مقام میں اصح ہے، کیونکہ مصنف ایک مقام پر دو اقوال ذکر کر رہا ہے، ایک کو صحیح کہہ رہا ہے ایک کو اصح کہہ رہا ہے، تو اب اس مقام پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا یہاں پر جو ہے صحیح کے مقابلے میں فاسد ہے، کیونکہ وہ ایک مقام پر بحث ہو رہی ہے، تو صحیح کے مقابلے میں اصح ہے اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہے۔ الا اذا كان في المسألة قول ثالث، تو یکون هو الفاسد، ہاں اگر کسی مسئلے کے اندر تیسرا بھی قول ہو، ایک قول کو کہا جائے کہ یہ صحیح ہے، دوسرے کو کہا جائے اصح ہے، اگر صرف دو قول ہوں ایک ہی مقام پر، تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح کے مقابلے میں جو ہے وہ اصح ہے اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہے، کیونکہ وہ ایک مقام پر ہے۔ اس بات کو توجہ سے سمجھیے گا، ایک مقام پر ہے، الگ الگ مقام پہ ہوتا تو ہم یہ اختلاف کرتے کہ صحیح کے مقابلے میں فاسد اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہے، لیکن جب ایک مقام پر ہے تو صحیح کے مقابلے میں اصح اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہے۔ لیکن اگر تین اقوال ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح کے مقابلے میں فاسد ہے اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہے۔ تو فرماتے ہیں الا اذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد، تو وہ تیسرا قول جو ہے صحیح کے مقابلے میں فاسد کہلائے گا، اور اگر صرف دو قول ہیں ایک ہی مقام پر تو صحیح کے مقابلے میں اصح اور اصح کے مقابلے میں صحیح ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ ذُكِرَ التصحیحین عن امامین، اور اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی ایک مقام پر دو تصحیح دو الگ الگ اماموں سے ذکر کیے جائیں، تو فرماتے ہیں ثم قال ان هذا التصحیح ان هذا التصحیح الثانیہ اصح من الاول مثلا، اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو دوسری تصحیح ہے مثال کے طور پر یہ پہلی تصحیح سے زیادہ اصح ہے، فإنه لا شک ان مراده ترجیح ما عبر عنه بکونه اصح، تو ایسی صورت میں پھر کوئی شک نہیں ہوگا کہ مصنف کی جو مراد ہوگی وہ اس قول کی یا اس تصحیح کی ترجیح بیان کرنا مراد ہوگی جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصح ہے۔ وَيَقَعُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي تَصْحِيحِ العلامہ قاسم، اور فرماتے ہیں یہ جو مثال آپ کو نظر آئے گی وہ زیادہ تر علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصحیح قدوری کے اندر نظر آئے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِلَفْظِ الْأَصَحِّ أَوِ الصَّحِيحِ،
اور فرماتے ہیں کہ اگر دو روایات ہوں ایک ہی مقام پر ایک ہی کتاب میں، اور دونوں روایتوں کی جو تصحیح ہے وہ اصح یا صحیح سے تعبیر کی جائے، تو ایک تو یہ تھا کہ دو الگ الگ کتابوں میں تھی اور ایک ہی طرح کے الفاظ تھے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی کتاب میں ہوں اور جو دونوں کی تصحیح ہے وہ لفظ اصح یا صحیح سے بیان کی جائے، تو فلا شبہۃ فی انہ یتخیر بینہما، تو پھر ایسی صورت میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مفتی کو اختیار حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اذا کان الامامان المصححان فی رتبۃ واحدۃ، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دونوں امام جو تصحیحات بیان کر رہے ہیں ایک ہی کتاب میں وہ ایک ہی رتبے میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اما لو کان احدهما اعلم فانه یختار تصحیحه، لیکن اگر دو اماموں میں سے ایک زیادہ علم والا ہو تو ایسی صورت میں اسی کی تصحیح کو اختیار کیا جائے گا، کما لو کان احدهما فی الخانیہ والآخر فی البزازیہ، جیسے مثال کے طور پر ایک تصحیح خانیہ میں ہے اور دوسری تصحیح بزازیہ کے اندر ہے، مثلا مثال کے طور پر، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں جو عالم ہوگا اس کو لیا جائے گا۔ فَإِنَّ تَصْحِيحَ قاضی خان اقویٰ، کیونکہ اب خانیہ اور بزازیہ میں اگر دو الگ الگ تصحیحات ہوں گی اور ایک ہی طرح کے الفاظ کے ساتھ ہوں گی تو پھر ایسی صورت میں عالم والے کو لیں گے، تو امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصحیح ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے بمقابلہ بزازیہ والے کی تصحیح کے۔ فقط قال علامہ قاسم، اسی حوالے سے علامہ قاسم بن قطب البغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان قاضیہ خان من احق من یعتمد علی تصحیحہ، کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ان کی تصحیح پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے۔ وکذا يتخير إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ الأصح أو الأحوط أو الأولى أو الأرفق وسكت عن تصحيح الأخرى، فرماتے ہیں اسی طرح مفتی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ جب ایک تصحیح کی صراحت بیان کی جائے، صرف ایک تصحیح کی صراحت بیان کی جائے، مثال کے طور پہ لفظ اصح، لفظ احوط، لفظ اولا یا لفظ ارفق وغیرہ کے ذریعے، اور دوسری تصحیح سے سکوت اختیار کیا جائے، فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى لكن الأولى الأخذ بما صرح بأنها الأصح أنه الأصح لزيادة صحتها۔ اچھا یہاں پر کیا ہے، ایک اور چیز بھی علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر دو روایتیں بیان کی جائے اور ایک کی تصحیح کی صراحت کی جائے لیکن لفظ کون سے ہوں، اس میں تبدیل والے ہوں، اصح، احوط، اولا، ارفق والے، اور دوسرے کی تصحیح سے سکوت اختیار کیا جائے۔ پیچھے ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک کی تصحیح بیان ہو اور دوسری کی تصحیح بیان نہ ہو تو اس کو لیں گے جس کی تصحیح بیان کی گئی ہے، لیکن وہاں پر یہ تھا کہ صحیح کے ساتھ بیان کی گئی ہو، یہاں پر اس میں تفضیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی اختیار ہوگا مفتی کو، کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ، کیونکہ اصح، احوط، اولا، ارفق، یہ جو الفاظ ہیں یفید صحت الاخرى، یہ مد مقابل جو قول ہے جس کی اگرچہ صراحتاً تصحیح بیان نہیں کی گئی لیکن اس کی صحت کا بھی فائدہ دے رہے، کیونکہ جب اصح کہیں گے تو آپ یوں مان رہے ہیں کہ سامنے والا قول بھی صحیح ہے اور یہ والا قول بھی صحیح ہے، لیکن یہ والا زیادہ صحیح ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ پہلا جو دوسرا قول ہے اصح والا یہ پہلے قول کی بھی صحت کو ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے، لیکن الاولا الاخذ بما صرح بانها الاصح لزیادت صحتی، لیکن فرماتے سب سے زیادہ بہتر یہاں پر یہ ہے کہ جس کی صراحتاً تصحیح بیان کی گئی ہے یہاں پر بھی ہم اسی کو ہی لیں کیونکہ اس میں زیادہ صحت پائی جا رہی ہے۔ وَكَذَا لَوْ صَرَّحَ فِي إِحْدَاهُمَا بِالْأَصَحِّ وَفِي الْأُخْرَى بِالصَّحِيحِ فَإِنَّ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالْأَصَحِّ، اور یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر ایک کی تصحیح اصح کے ساتھ بیان کی جائے اور دوسری کی صحیح کے ساتھ تو بہتر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس قول کو لیا جائے گا جس کی تصحیح اصح کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصح اور صحیح کے حوالے سے بحث کی اور تصحیح کے جو الفاظ ہیں
تو ان کو بیان کیا۔ اب اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ آپ نے ان یہ جو گزشتہ جو اشعار ہیں اور جن کی تصحیح بیان کی گئی ہے، اور تصحیح اور اصح کے حوالے سے جن کی وضاحت بیان کی گئی ہے، اس کا گویا کہ ایک نقشے کے اعتبار سے یا ایک خلاصتاً آپ نے اس پر ورکنگ کرنی ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اشعار میں جو بات بیان کی وہ، اور اس کے بعد جو مختلف ائمہ نے تصحیح اور ترجیح کے حوالے سے جن الفاظ کا انتخاب کیا اور ان کو بیان کیا، بالخصوص صحیح اور اصح والے الفاظ، اور ایک کتاب یا ایک سے زائد کتابوں کے اندر جو تصحیح بیان کی گئی ہے اور دو مخالف اقوال کے درمیان، یہ آپ نے خلاصتاً بیان کرنا ہے۔ اس انداز میں اس کو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ میں آئے، اور کل کو اگر کوئی شخص یہ بحث پڑھ رہا ہو تو اسے بھی آسان انداز میں سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ کتب فقہ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی یہ چیزیں، تو وہاں پر پھر آپ پریشان ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو یہ قواعد جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ مفتبی قول کو پہچان نہیں سکیں گے۔ لیکن اگر کسی نے ان قواعد پر عبور حاصل کر لیا تو پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مفتبی قول کون سا ہے۔ ورنہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہدایہ میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، قاضی خان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، صاحب بہار نے اس کی تصحیح بیان کر دی، حالانکہ وہ قول صحیح نہیں ہوتا۔ اصح اور صحیح میں بڑا ایک فرق ہوتا ہے۔ ھذا هو الصحیح والاصح فلاں، یعنی ایک قول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور اصح یوں ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صحیح کو لوں یا اصح کو لوں۔ تو اس صورت میں اگر آپ ان قواعد کا خیال رکھیں گے جو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ یہ جو ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ اچھا، آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی، آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، وَإِن تجد تصحیح قولین ورد فاختر لما شئت فكل معتمد إلا إذا كان صحيحا وأصح أو قيل لا يفتى به فقد رجح أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المربي أو جل العظام قال به أو كان الاستحسان أو زاد للأوقاف نفعا بانا أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان هذا إذا تعارض التصحيح أو لم يكن أصلا به تصريح فتأخذ الذي له مرجح مما علمته فهذا الأوضح۔ اچھا، یہ مزید جو ہے وہ ترجیح عند تعارض التصحیح، تعارض کے وقت مزید 10 قواعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان اشعاروں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِن تجد تصحیح قولین ورد، اگر تم پاؤ دو اقوال کی تصحیح جو کہ وارد ہوئی ہے، فاختر لما شئت فکل معتمد، تو ان میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، تو ہر ایک جو ہے وہ معتمد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ کو بظاہر یوں لگے گا کہ جیسے یہ گزشتہ جو اقوال ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیچھے بحث فرمائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں اختلاف ہو، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس کو بیان کروں گا، یا اگلے سبق میں ہم اس کو بیان کریں گے، فی الحال اشعار کو دیکھیں۔ تو فرمائے کہ وَإِن تجد تصحیح قولین ورد، اگر تمہیں دو اقوال کی تصحیح جو ہے وہ مل جائے، فاختر لما شئت فکل معتمد، تو ان میں سے جس کو چاہو لے لو، ہر ایک جو ہے وہ معتمد ہے۔ الا اذا کان صحیحا و اصح،
او قیل ذا یفتى به فقد رجع۔ تو اب اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں، ہاں اگر اذا کان صحیحا، جب ایک کے بارے میں کہا جائے صحیح، و اصح یا اصح، او قیل ذا یفتى، یا کسی کے بارے میں کہا جائے کہ ذا یفتى به، یفتى به کہا جائے تو فقد رجح، تو وہ جو ہے ترجیح والی تصحیح ہے۔ او کان فی المتون او قول الامام، یا پھر جو ہے وہ قول متون میں ہو اور اس کے مقابلے میں تصحیح جو ہے وہ کسی فتاوی کی کتاب میں ہو، تو پھر متون والے کو لیا جائے گا۔ او قول الامام، یا پھر امام کا قول ہو۔ او ظاہر المروی او جل العظام، یا پھر وہ ظاہر الروایہ ہو، ظاہر المروی سے مراد ظاہر الروایہ ہو، یا پھر جو ہے وہ جل العظام، یعنی وہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، ان کے مروی کردہ جو ہے وہ اقوال ہوں، تو پھر ان کو لیا جائے گا۔ قال به او کان الاستحسان او زاد للاوقاف نفعا بانا، یا پھر فرماتے ہیں کہ وہ قول بطور استحسان کے ہو، او زاد للاوقاف نفعا بانا، یا پھر اوقاف کے معاملے میں جو ہے وہ زیادہ نفع اور فائدے والا قول ہو تو اسے لیا جائے گا۔ او کانا ذا اوفق للزمانی، یا پھر وہ زمانے کے اعتبار سے زیادہ موافق ہو۔ او کانا ذا اوضح فی البرہانی، یا پھر جو ہے وہ فائدے کے دلیل کے اعتبار سے زیادہ واضح ہو تو اس کو لیا جائے گا۔ ھذا اذا تعارض التصحیح، یہ فرماتے ہیں یہ صورتیں اس وقت ہیں جب تصحیح میں تعارض ہو، او لم یکن اصلا بھی تصریح ہو، یا پھر جو ہے اس تصحیح کی بالکل بھی صراحت مذکور نہ ہو۔ فتاخذ الذی لہ مرجح، تو پھر تم ایسی صورت میں ایسے قول کو لوگے جس کے لیے کوئی مرجح ہو، یعنی جو ترجیح یافتہ ہو، مما یا مما علمتہ، جن قواعد کے ذریعے تم نے اسے پہچانا ہے، فہذا الاوضح، تو یہ جو ہے وہ زیادہ واضح معاملہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قواعد الترجیح عند تعارض التصحیح عشرۃ، فرماتے ہیں کہ جب تصحیح کے اندر تعارض آ جائے تو پھر جو ترجیح کے قواعد ہیں وہ 10 ہیں، یعنی تصحیح کے اندر تعارض ہو تو پھر کس تصحیح کو کس پر ترجیح حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں لما ذکرت علامات تصحیح، جب فرماتے ہیں کہ میں نے تصحیح کی علامتیں بیان کی، لقول من الاقوال، اقوال میں سے کسی ایک قول کے بارے میں جو تصحیح کی علامتیں تھی میں نے آپ کو بیان کی، کہ اگر کسی قول کے بارے میں کہا جائے کہ یہ صحیح ہے، علیہ الفتویٰ ہے، بہ یفتیٰ ہے، تو اس کو لیا جائے گا، یہ جو میں نے علامتیں بیان کی۔ وَأَنَّ بَعْضَ الْأَلْفَاظِ التصحیح عَاقِدُ مِنْ بَعْضٍ، اور یہ بھی میں نے بیان کیا کہ بعض الفاظ دوسرے الفاظ سے جو ہے زیادہ تاکید والے ہیں تصحیح کے۔ وَهَذَا إِنَّمَا تَظْهَرُ ثَمَرَتُهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، اچھا یہ آپ کو پتہ کب چلے گا کہ بعض الفاظ زیادہ تاکید والے ہیں بعض سے؟ تو فرماتے ہیں یہ اس وقت پتہ چلے گا جب جو ہے ان کے درمیان تعارض ہوگا تو اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ بِأَنْ كَانَ بِأَنْ كَانَتْ تَصْحِيحُ لِقَوْلَيْنِ، وہ ایسے کہ دو مختلف، کسی ایک مسئلے میں دو مختلف اقوال کی تصحیح بیان کی جائے، تو فصلت ذلك تفصیلا حسنا لم اسبق الیہ اخذا مما مہدته قبل هذا، فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کی بڑی خوبصورت اور انتہائی تفصیلی وضاحت کی ہے، لم اسبق الیہ اخذا مما مہدته قبل هذا، اور فرماتے ہیں کہ ایسی وضاحت کی ہے کہ اس پر کوئی سبقت نہیں لے جا سکا، یعنی کسی کو سبقت حاصل نہیں ہوئی، اعظم مما مہدته قبل هذا، اس بحث کو کرنے سے پہلے جو میں نے تمہید بیان کی تھی اس میں نے اس کی ایک تفصیل گویا کہ بیان کی ہے۔ وذالک ان قولہم، اور یہ جو میں نے اس کی وضاحت کی تھی وہ یہ ہے کہ
یہ جو فقہا کا قول ہے کہ اذا کان فی المسألۃ قولان مصححان فالمختار فالمفتی بالخیار، یہ جو فقہا نے فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں دو تصحیح شدہ اقوال ہوں تو مفتی کو اختیار ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ لیس علی اطلاقہ، کہ یہ مطلق قول نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں دو اقوال کی تصحیح بیان کی جائے تو مفتی کو مکمل طور پر اختیار ہوگا، جیسے کہ پیچھے بھی بعض نے اشارہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، بل ذاک اذا لم یکن لاحدہما مرجح قبل التصحیح او بعدہ، یہ اس وقت ہے کہ جب ان دونوں اقوال اور ان دونوں تصحیحات کے لیے تصحیح سے پہلے یا تصحیح کے بعد کوئی مرجح نہ ہو، یعنی کوئی وجہ ترجیح نہ ہو ان تصحیح والے اقوال کے لیے۔ یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے علامہ شامی، یہ جملہ کافی دیر سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ تصحیح کی بھی ترجیح دیکھی جائے گی، یا ترجیح کی بھی ترجیح دیکھی جائے گی اگر دو جو ہے وہ اقوال کی ترجیح بیان کی جائے ایک ہی مقام پر، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس کو ترجیح حاصل ہے، کس ترجیح کو ترجیح حاصل ہے، یا کس تصحیح کو ترجیح حاصل ہے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں یہ مطلقاً قول نہیں ہے کہ مفتی کو اختیار حاصل ہے، بل ذاک اذا لم یکن لاحدہما مرجح قبل التصحیح او بعدہ، یہ اس وقت ہے جب دونوں تصحیحات کی تصحیح سے پہلے اور تصحیح کے بعد کوئی مرجح موجود نہ ہو۔ اب پھر یہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرجحات کی بحث کرتے ہیں۔ الاول من المرجحات ما اذا كان تصحيح احدهما بلفظ الصحيح والاخر بلفظ الاصح، وتقدم الكلام فيه ان المشهور ترجيح الاصح على الصحيح۔ تو اب 10 قواعد بیان کر رہے ہیں علامہ شامی، ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے مرجحات کے حوالے سے کہ جب دو روایات کی تصحیح بیان کی جائے، ایک کی صحیح کے ساتھ اور دوسرے کی اصح کے ساتھ، تو فرماتے ہیں اس پر کلام گزرا ہے کہ مشہور قول کے مطابق اصح کو صحیح پر ترجیح حاصل ہوگی، نہ کہ صحیح کو اصح پر، یہ قاعدہ بن گیا۔ الثانی ما اذا كان احدهما بلفظ الفتوى والاخر بغيره كما تقدم بیانه، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دو ترجیحات بیان کی جائیں اور ان میں سے ایک لفظ فتویٰ کے ساتھ ہو اور دوسرا بغیر لفظ فتویٰ کے ہو، تو یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جس میں لفظ فتویٰ مذکور ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ ہے ما اذا كان احد القولين المصححين في المتون والاخر في غيرها، لأنه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما مر، فكذا إذا تعارض التصحيحان، ولذا قال في البحر في باب قضاء الفوائد فقد اختلف التصحيح والفتوى والعمل بما وافق المتون الأولى۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تیسرا قاعدہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے، اس کو آج ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کا جو تیسرے قاعدے سے یا پھر پہلے ہی قاعدے سے ہم لے کر اس کو جو ہے وہ چلیں گے، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو بیان فرما دیں۔ اچھا جی، جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ کلاس کے بعد اس سبق کا نقشہ بنانے کو سوچا تھا، چلیں اللہ پاک خیر فرمائیں کہ اس سبق کا نقشہ بن جائے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، گزشتہ تمام بحث اس حوالے سے تھی کہ جب دونوں میں سے کسی بھی قول کی ترجیح بیان نہ کی گئی ہو
تصحیح بیان نہ کی گئی. نہیں، اس حوالے سے تو نہیں تھا نا کہ کسی بھی قول کی تصحیح بیان نہ کی گئی ہو. یہ بحث کرتی ہے. یعنی گزشتہ تمام بحث سے مراد کیا ہے اس سبق سے پیچھے؟ نہیں، لفظ ترجیح یہ گزشتہ ہی سبق کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ گزشتہ ہی سبق کا خلاصہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور اب اس کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر چند قواعد بیان کر رہے ہیں کہ اگر اختلاف فی فی الترجیح ہو، کہ مثال کے طور پر ایک قول ایک روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصح ہے، ایک روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے صحیح ہے، تو علامہ شامی وہاں پچھلی بحث میں کچھ عبارتیں لے کر آئے تھے فقہا کی، اصولیین کی، اور پھر قلتو کہہ کر ایک ضابطہ بیان کیا تھا. اچھا، وہ ضابطہ بالکل اس کو مکس کر کے بیان کیا تھا. تو آپ نے وہاں پر نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اور میں اس بحث کو بڑی جلدی لے کر آگے گزر گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے یہ قواعد الگ الگ کر کے علامہ شامی نے مرجحات بیان کیے کہ دو تصحیحات کے درمیان کس تصحیح کو ترجیح حاصل ہوگی. وہاں پر گزشتہ بحث میں بھی یہی بات تھی. اگر ایک کی تصحیح بیان کی گئی ہے اور دوسرے کی نہیں کی گئی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اس کو لیں گے جس کی تصحیح بیان ہوئی ہے. یہی تو قاعدہ ہے. پیچھے سب سے شروع میں علامہ شامی نے کیا فرمایا تھا کہ مفتی اس قول پر فتویٰ دے گا اور عامل اس قول پر عمل کرے گا جس کی ترجیح بیان ہوئی ہے یا جس کی تصحیح بیان ہوئی ہے. وہاں پر اصحاب تصحیح وغیرہ کی بیان کیا تھا. ہاں، اس میں ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ جو آخر میں انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر دو اقوال ہوں، دو روایتیں ہوں، اور ان میں سے ایک کی تصحیح لفظ اصح وغیرہ کے ساتھ بیان ہو اور دوسرے کی تصحیح سے سکوت اختیار کیا گیا، تو ایسی صورت میں بھی مفتی کو اختیار ہے، کیونکہ اصح اور اولا والے جو الفاظ ہیں یہ اس میں تفضیل کے ہیں، اور ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سامنے والا جو قول ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے. لیکن اس میں بھی علامہ شامی نے فرمایا تھا کہ اولا یہ ہے کہ جس کی تصحیح میں صراحت ہے اسی کو لیا جائے گا. یہاں سے کچھ قواعد بیان کر رہے ہیں کہ تصحیحات کے اندر ترجیح کس کو ملے گی. ایک مصنف کی دو تصحیح کی مثال بیان فرما دیجیے. مثال سے کیا مراد ہے؟ میں کسی فقہ کی کتاب سے مثال بیان کروں جس سے نقشہ بنانے کا کہا ہے اور 10 قواعد ایک ہیں. یہ ایک ہی ہیں تقریباً، ایک ہی کلام کی وضاحت علامہ شامی فرما رہے. پیچھے کچھ عبارتیں ذکر کی ہیں، یہاں پر براہ راست جو ہے وہ علامہ شامی قاعدے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس کو ایک سمجھی کہ خلاصہ بیان کر دیا علامہ شامی نے. تو چاہیں تو ان قواعد کے بعد نقشہ بنائے، چاہیں تو اس سے پہلے بنا دے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، ایک مصنف کی دو تصحیح کی مثالیں میں یہ گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں. جب بحث اصولی چلتی ہے نا تو وہاں پر مثال نہیں لی جاتی. اصولی بحث کے اندر علماء مثال لے کر نہیں آتے. جو اصحاب فن ہوتے ہیں وہ مثالیں نہیں دیتے، وہ اصول سے بحث کرتے ہوئے اصول سمجھاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں طلبہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر جگہ مثالیں نہیں دی جاتی عزیز طلبہ. ہر جگہ پہ جو ہے وہ مثال بیان نہیں کی جاتی. جب اصولی بحث ہوتی ہے تو اصول کو سمجھا جاتا ہے، اور خدا اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے کہ مثال ہوگی تو میری سمجھ میں یہ چیز آئے گی. ایسا نہیں ہے. اپنے دماغ کو نا تھوڑا سا فریش رکھتے ہوئے اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اصول ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ پھر کہیں پر بھی فٹ ہو جاتی ہے. اور دوسری علامت ایک بات آپ کو بتاؤں. اچھا، آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پر اصولی بحث ہو رہی ہے؟ تو اصولی بحث اکثر جو ہے وہ ایسے مقام پر ہوتی ہے جہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں پر مثالیں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر دی جاتی ہیں. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں پر اصولی بحث ہو رہی ہے اور وہاں پر کچھ قواعد بیان ہو رہے ہیں. تو اگر مثالیں اتنی ضروری ہوتی نا تو علامہ شامی ہی دے دیتے.
تین چار مثالیں. علامہ شامی بحث اصولی کر رہے ہیں تو وہاں پر ضروری نہیں سمجھو مثالیں دینا. اور شاید اب ہم اس کی تلاش میں نکلے تو پھر کئی جگہوں پر جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یار یہاں پر ایک مصنف دو ہی تصحیحات بیان کر رہے ہیں. اب اگر نہ ملیں تو اس میں تو پھر میرے خیال سے مہینوں لگ سکتے ہیں یا ہفتے تو کم سے کم لگ سکتے ہیں. جی. اچھا یہ سوالات اور بھی نیچے ہیں. اگر ایک ہی ہے تو نقشہ کیسے بنایا جائے؟ یار آپ نے پاکستان کا نقشہ دیکھا؟ اسی طرح بنا دیں آپ. ایک ہی ہے. میرے خیال سے پاکستان کا نقشہ آسان ہوگا. یہ والا نقشہ شاید بہت مشکل ہے جو آپ اتنا پوچھ رہے ہیں منصور بھائی. لگے بندے نقشہ ہے یار. نقشہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا اگر نقشہ بنا سکتے تو بنائے ورنہ اس کا خلاصہ بنا دیں اپنے الفاظ میں. یہ مہربانی کر دے بڑی بات ہے. آپ اس کا نقشہ بنا دیں وہ خلاصہ لکھ دیں اپنے الفاظ میں بھئی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. خلاصہ بحث کیا ہے کہ تصحیح پہلے آپ یہاں سے شروع کریں کہ کسی ایک قول کی تصحیح بیان کی جائے یا ترجیح بیان کی جائے تو کیسے عمل کیا جائے گا. ایک مسئلے میں دو اقوال کی تصحیح بیان کی جائے تو کیا کیا جائے گا. الفاظ تصحیح ایک طرح کے ہوں تو کیا کیا جائے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے دو الگ الگ کتابوں میں ہوں تو کیا ہوگا. ایک ہی کتاب میں ہو تو کیا ہوگا. کس کی تصحیح کو کس کی تصحیح پر جو ہے وہ ترجیح حاصل ہوگی. جیسے پیچھے اشارتاً کہا تھا امام قاضی خان کی تصحیح عالم جو ہوتا ہے اس کی تصحیح کو زیادہ ترجیح حاصل ہوتی ہے. کہا والا چھوٹ گیا. کہا والا لفظ چھوٹ گیا. کون سا لفظ چھوٹ گیا؟ میرے بھائی مشہور قول علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اصح کو زیادہ ترجیح حاصل ہے صحیح پر. شرح منیہ میں کہا گیا ہے کہ صحیح کو زیادہ ترجیح حاصل ہے. صحیح عاقد ہے اصح سے. علامہ شامی کا مختار اور جس کو وہ مشہور کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصح جو ہے یہ عاقد ہے صحیح سے. تو منصور بھائی اس میں ایسا کریں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ ایک خلاصہ بنا دیں. اور میں نے اس ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس کا بنا سکتے ہیں تو بنا دیں ورنہ آگے 10 قواعد مکمل کرنے کے بعد بنا دیتے ہیں. لیکن یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پورے شرح عقود کا اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے نا کہ اس کا نچوڑ اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے تو شرح عقود کا خلاصہ یہ ہے کہ قول راجح کو پہچان لیں. جس نے قول راجح کی معرفت حاصل کر لی یہ ساری کی ساری بحث اسی پر ہے. جس نے قول راجح کی معرفت حاصل کر لی اس کے لیے فتویٰ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دے گا کہ بھائی اس مسئلے میں قول راجح یہ ہے. وہ آگے تھوڑی بہت اور اس کی بحث آئے گی وہ ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ مقامات پر جو ہے وہ پھر آپ اس کے علاوہ جو مقامات ہیں وہ پھر اتنے مشکل نہیں ہے. تو مین چیز نچوڑ رسم الافتاء کا وہ یہ کہ یہ نکلا کہ قول راجح کیا. وہ پہلا شعر علامہ شامی کا یاد رکھیں. تو یہ انتہائی ایک آسان اور دلچسپ قسم کا جو ہے وہ ایک موضوع ہے اور مضمون ہے. تو نچوڑ سارا وہیں آ رہا ہے. یہ میں تقریباً آئے دن چند اسباق کے اندر یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی بات یہی ہے. اور غالباً اسی ایک مقام پر علامہ شامی نے ہی فرمایا تھا یا کس نے کہا تھا کہ یا میں نے کہا تھا کہ جس کو اس کی معرفت حاصل ہوگی اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اس کو پتہ چل گیا
اس سے ایک گویا کہ ایک یہ جو فقہی فروعات ہیں اور جزیات ہیں، ان کے اوپر سے، ان کے اسرار سے ایک پردہ ہٹ گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ قول راجح ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو تو گویا کہ سارا خزانہ مل گیا نا، جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قول راجح ہے، یہ مستبعی ہے، تو اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں بہار شریعت کو کیوں پسند کیا جاتا ہے، اور بہار شریعت سب سے پہلے ہماری نظروں میں کیوں آتی ہے یہ کتاب؟ وہ اس لیے کہ صاحب بہار شریعت نے فرمایا کہ ہم نے یہاں پر مفتبی اقوال کو بیان کرنے کا التزام کیا۔ شامی کو مفتی کیوں پڑھتا ہے؟ وہ 10 کتابیں نہیں پڑھ رہا، صرف فتاوی شامی کھول کر پڑھتا ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوشش یہ فرمائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ مفتبی اقوال کو ذکر کریں، تو اسی لیے جو ہے وہ علماء اس کو پسند کرتے ہیں۔ یار کہیں اور جانا نہیں پڑے گا، سارے اقوال ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ بہار شریعت، یار کہیں جانا نہیں پڑے گا، سارے اقوال جمع ہو گئے اردو میں۔ تو یہ تو ہے عوام کی سطح پہ۔ علماء عالم کے لیے دیگر کتب فقہ میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ہدایت شریف، فتح قاضی خان، بزازیہ، بحر الرائق، فتح القدیر، بنایا، تو ان کو دیکھنے کے لیے اسے قول راجح کی پہچان ضروری، کیونکہ وہاں پر اقوال بہت سارے ہیں۔ تو قول راجح کی پہچان کا طریقہ علامہ شامی آپ کو 3 مہینوں سے تو ہم سمجھا رہے ہیں، علامہ شامی اپنے رسالے میں سمجھا رہے ہیں۔ تو اگر اس کی معرفت حاصل ہو گئی کسی کو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی رسالے سے معرفت حاصل ہوگی، اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا نا ایک مقام پر کہ طبیب حاذق کے ساتھ مطب کرنا پڑے گا، یعنی کسی ماہر مفتی کی صحبت اختیار کرتے ہوئے تکرار اس میں انتہائی کرنی ہوگی، بار بار ان قواعد کو مستحضر کرنا ہوگا۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا خلاصہ بنائیں، اس کا نقشہ بنائیں، جیسے آپ یاد کر سکتے ہیں یہ کریں، تاکہ آپ کسی بھی کتاب کو کھولے فوراً آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہے۔ اور ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب میں الگ سے تصحیح ہے، دوسری کتاب میں الگ سے تصحیح ہے، تو ایک کتاب میں دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی کہ بھائی ہدایہ میں اس قول کی تصحیح بیان ہوگی تو چلو بھائی اللہ حافظ، ختم ہو گیا کام۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر فرمایا کہ بھئی ہدایہ کی تصحیح سے زیادہ جو قوی تصحیح ہے وہ امام قاضی خان کی ہے۔ تو اب آپ کو ایک مسئلہ نظر آتا ہے ہدایہ میں، اور علامہ قاضی خان اس کے برخلاف کی تصحیح بیان کر رہے ہیں فتاوی قاضی خان میں، تو آپ ہدایہ والی تصحیح پہ تھوڑی جائیں گے، آپ قاضی خان کی تصحیح کو لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کئی کتابوں میں ایک مسئلے کو نکال کے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کے علم میں کیسا اضافہ ہوگا۔ صرف اس پر اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی کہ بس جناب ایک ہی کتاب ہے اور اسی کے اندر جو ہے نا ہم کنویں کے مینڈک بن کے رہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے تو پھر یہ تخصص نہیں ہے، پھر تو آپ بارش شریعت پڑھ لیں اور رات کو تھوڑا سا جلدی سو جائیں تاکہ آرام کی نیند آ جائے اور صبح جو ہے وہ تہجد میں آنکھ کھل جائے۔ باقی جو ہے وہ تخصص ایسے افراد کا کام نہیں۔ ونہایت اعمال المشمرین فی تحصیل العلم۔ اللہ اکبر کبیرا وحمدا کثیرا۔ چلیں انشاءاللہ الکریم کل مزید اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور قول راجح کی معرفت اور پہچان عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔